کھول یوں مٹھی کہ ایک جگنو نہ نکلے ہاتھ سے، آنکھ کو ایسے جھپک لمحہ کوئی اوجھل نہ ہو، پہلی سیڑھی پر قدم رکھ آخری منزل پہ آنکھ، منزلوں کی جستجو میں رائے گاہ کوئی پل نہ ہو۔ ناظرین، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 800 کتابیں لکھیں۔ اسی طرح اٹلی کا ایک اسکالر جیراڈ گزرا ہے جس نے صرف 1 مہینے کے اندر 80 کتابوں کا عربی زبان سے لاطینی زبان میں ترجمہ کر دیا تھا۔ یہ لوگ کیسے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دے دیتے ہیں، کبھی آپ نے اس پر سوچا ہے؟ جیراڈ نے یورپ والوں کے لیے وہی کام کیا جو حنین بن اسحاق نے عربوں کے لیے کام کیا تھا۔ حنین بن اسحاق نے ارسطو، بقراط اور اس زمانے کے جتنے بھی بڑے بڑے سائنٹسٹ اور فلسفی تھے ان سب کی کتابوں کا عربی زبان میں ترجمہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اسلامی دنیا میں سائنسی انقلاب جو برپا ہوا اس میں اس کا بہت بڑا رول تھا۔ اسی طرح جیراڈ نے یورپ کے اندر عربی زبان سے جو کتابوں کا ترجمہ شروع کیا، اس سے ایک نئی شروعات یورپ کے اندر ہوئی کہ عربی میں جو بھی سائنس کی کتابیں تھیں ان سب کتابوں کا ترجمہ کرنا لوگوں نے شروع کیا۔ جیراڈ 1114 میں اٹلی میں پیدا ہوا اور وہ بطلیموس کی المحیطی کی کتاب کی تلاش میں طلع آیا۔ اس نے 1175 عیسوی میں اس کتاب کا ترجمہ لاطینی زبان میں کیا۔ وہ عربی کی کتابوں کا ترجمہ کرنے والوں میں نمایاں ترین شخص بن گیا۔ اس نے یونانی اور عربی علوم کے دروازے پہلی بار یورپ کے لیے کھول دیے۔ اس کے بعد دوسرے بہت سے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے اس معاملے میں اس کی تقلید کی۔ جیراڈ نے علم طب میں بقراط اور جالینوس کی کتابوں، حنین کے تقریباً تمام ترجموں، الکندی کی تمام تصانیف، بو علی سینا کی ضخیم کتاب قانون اور ابو القاسم زہراوی کی کتاب جراحت کا ترجمہ کر دیا۔ فزکس میں اس نے ارسطو کی بہت سی کتابوں کا عربی سے ترجمہ کیا، جن میں حجریات کا وہ رسالہ بھی شامل ہے جو ارسطو سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جیراڈ نے اس شعبے میں فارابی، ابن سینا، ابن اسحاق اور ابن ہیثم وغیرہ کی بہت ساری سائنس کی کتابوں کا لاطینی زبان میں ترجمہ کر دیا۔ ناظرین، جیراڈ 1187 عیسوی میں بیمار پڑ گیا۔ اس نے یہ گمان کیا کہ اب اس کی زندگی بہت ہی لمبی نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے اب بہت جلد ہی شاید وہ اس دنیا میں نہ رہے۔ لہٰذا اس نے یہ سوچا کہ عربی کی کتابوں کا جو وہ ترجمہ کر رہا تھا اس کے بعد کون کرے گا۔ لہٰذا اس کے دل میں بہت ہی شدید یہ خواہش اور یہ اضطراب پیدا ہوا کہ کسی طرح جو بھی کتابیں اس کے پاس باقی بچ گئی ہیں اس کا عربی زبان سے وہ لاطینی زبان میں ترجمہ کر ڈالے۔ چنانچہ صرف 1 مہینے کے اندر اس نے 80 عربی کتابوں کا لاطینی زبان میں ترجمہ کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مرنے سے 1 مہینہ پہلے اس نے تقریباً 80 کتابوں کا عربی سے لاطینی زبان میں ترجمہ کر دیا تھا۔ تو عمل کا تعلق جذبے سے ہے، نہ کہ ریسورسز سے، نہ کہ حالات سے، نہ کہ طاقت سے، نہ کہ دوسرے وسائل سے۔ عمل کا تعلق، کارناموں کا تعلق وہ جذبے سے ہے۔ جب آپ کے اندر جذبہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو ہم ختم کر دیں تو آپ کے اندر ایک نئی طاقت اور ایک نئی انرجی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی ہوں، علامہ ابن تیمیہ ہوں، علامہ ابن قیم ہوں، شاہ ولی اللہ دہلوی ہوں، یا اسی طرح دوسرے اسکالرز جو یورپ کے گزرے ہیں، ان سب نے جو عظیم کارنامے انجام دیے ہیں ان کے اندر وہ شدید جذبہ تھا کہ وہ کسی بھی طرح دنیا کے سامنے وہ چیز رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بدیات کر رکھی ہے۔ وہ دنیا کو کچھ دینا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے دیا۔ ترقی کا یہی راز ہے کہ آپ کے اندر ایک جذبہ اور ایک قوت پیدا ہونی چاہیے کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح اپنے اس منزل کو پا لینا ہے، یا اپنے اس پروجیکٹ کو ختم کر لینا ہے، یا ہمیں وہ کام کر لینا ہے جو ہم نے طے کر لیا ہے، جو ہم نے ٹھان لیا ہے۔ اور یہی بڑے لوگوں کی ترقی، کامیابی اور کامرانی کا راز ہے۔ بہت بہت شکریہ۔